اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. میں صوبیہ بانو آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں. میں امید کرتی ہوں بیٹے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھے ہوئے ہوں گے. آج ہم اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر 10 مری کی سیر پڑھیں گے. عزیز طلبہ، پاکستان میں سیر و سیاحت کے بہت سے تفضا اور پرفضا مقامات ہیں. ان میں مری سر فہرست ہے. مری چاروں طرف سے برف پوش پہاڑوں میں گھری ہوئی وادی ہے. اس وادی میں بہت سارے پہاڑ ہیں، اس لیے اس کو ملکہ کوثار یعنی پہاڑوں کی ملکہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اب بیٹے ہم سبق کی پڑھائی کریں گے. آپ کا سبق نمبر 10 مری کی سیر صفحہ نمبر 71 کے اوپر ہے. سبق کی پڑھائی میں شروع کرتی ہوں. مری کی سیر. آہا کتنا حسین منظر ہے. دور دور تک پہاڑوں اور درختوں پر سفید چادر سی بچھی ہوئی ہے. سفید چادر سے بچھی ہوئی سے یہاں پہ مراد برف ہے. ٹھیک ہے، ہر طرف پھیلی برف کو دیکھ کر بچے انتہائی پرجوش ہو گئے ہیں. پرجوش کا مطلب ہے بہت زیادہ خوش ہو گئے ہیں. فرحان اور نمرہ کو سردیوں کی چھٹیاں ہو چکی تھیں. وہ آج ہی اپنے امی ابو کے ساتھ مری کی سیر کے لیے پہنچے. اچھا، اس سبق میں جن بچوں کا ذکر ہے وہ فرحان اور نمرہ کا ہے بیٹے. فرحان اور نمرہ اپنے والدین کے ساتھ مری کی سیر کے لیے پہنچے. ٹھیک ہے، مری پہنچتے ہی انہوں نے ہوٹل میں اپنا سامان رکھا اور کچھ دیر آرام کیا اور پھر تیار ہو کر باہر نکل آئے. جیسے کہ بیٹے آپ کو پتہ ہے کہ ہر بچوں کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہوتا ہے. اس طرح فرحان اور نمرہ بھی جب مری کی سیر کے لیے گئے تو وہ بہت زیادہ پرجوش اور خوش تھے. تو ان کو گھومنے کا بہت شوق تھا. تو انہوں نے اسی خوشی میں اپنے والدین سے کہا کہ وہ ہمیں مری لے کر جائیں. اور اپنے ابو جان کو دونوں بچوں نے بہت پرجوش لہجے میں کہا کہ ہمیں آپ مری کی سیر کروائیں. تو ابو جان دونوں بچوں کو اتنا خوش دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بولے بچوں پہلے ہم کھانا کھائیں گے پھر گھومنے کے لیے چلیں گے. دونوں بچوں نے ماں باپ کی بات کو مان لیا کیونکہ انہیں بھی بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی. قریبی ریستوران میں کھانا کھا کر وہ سڑک پر نکل آئے. ریستوران سے مراد یہاں پہ بیٹے ہوٹل ہے. ٹھیک ہے، تو بچوں نے قریبی ہوٹل سے کھانا کھایا اور پھر وہ سڑک پر نکل آئے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مری کی جو مشہور سڑک ہے وہ مال روڈ ہے. تو بچے جو ہیں وہ مری کی مشہور سڑک مال روڈ کے اوپر نکل آئے. ابھی میں آپ کو یہاں پہ مال روڈ کی تصویر بھی دکھاؤں گی. ٹھیک ہے، تو آپ کو زیادہ یہ آپ کو مال روڈ کی تصویر نظر آ رہی ہے بیٹے. ٹھیک ہے، تو مری کی جو یہ مشہور سڑک مال روڈ ہے یہاں پہ بہت زیادہ رونق ہوتی ہے اور بہت زیادہ چہل پہل ہوتی ہے. بچے بھی اپنے والدین کے ساتھ مری کی مال روڈ کے اوپر آ گئے. ٹھیک ہے، مری کی مشہور سڑک مال روڈ پر بہت سے غیر ملکی سیاح بھی یہاں پہ ان کو بہت زیادہ نظر آئے جو گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. سیاح سے مراد یہاں پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیر کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ارد گرد بہت ساری مال روڈ کے آگے پیچھے دکانیں بھی تھیں. ٹھیک ہے، ان دکانوں میں بہت سی دکانوں میں میوہ جات تھے، اونی چادریں تھیں، خوبصورت سویٹروں کی دکانیں تھیں، ہاتھ سے بنی ہوئی مصنوعات کی دکانیں تھیں. ہاتھ سے بنی ہوئی مصنوعات کہتے ہیں وہ چیزیں جو ہاتھ سے بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم پیج نمبر 72 نکالیں گے. آپ اپنے اس کتاب کے صفحے کو الٹا لیں. ابو جان نے ایک دکان سے دونوں بچوں کو اونی دستانے لے کے دی کیونکہ یہ سردیاں بہت زیادہ تھیں تو اس لیے ان کے والدین نے ان کو اونی دستانے لے کے دیے. اور امی کے لیے بہت پیاری شیشوں سے بنی ہوئی چادر خریدی. تھوڑا آگے گئے تو ابو جان نے خوبصورت تاریخی عمارت کی طرف اشارہ کیا. اب بیٹے میں یہاں پہ آپ کو یہ جو تاریخی عمارت ہے نا وہ ڈاک خانہ یعنی جی پی او مری کی عمارت ہے. تو میں یہاں پہ آپ کو اس کا ایک تصویر بھی دکھاؤں گی تو آپ کو زیادہ کلیئر نظر آئے گا اور آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. تو آپ کو یہ تصویر دکھائی جا رہی ہے جی پی او مری کی. تو یہ مری کی بہت مشہور عمارت ہے. ٹھیک ہے، اگلے پیراگراف کی طرف ہم چلتے ہیں. کچھ فاصلے پر ایک گھڑیال ہے. اب یہاں پہ اسی کے ساتھ ایک فاصلے پر گھڑیال کہتے ہیں بڑی ساری گھڑی کو. ٹھیک ہے، اور اس گھڑی کو پھولوں سے سجایا گیا تھا اور لوگ اس کے سامنے بہت سی تصویریں بنا رہے تھے. ہر کوئی بہت خوش تھا کیونکہ اتنی پیارا خوبصورت منظر تھا. ہر طرف برف ہی برف تھی تو سب لوگ برف سے کھیلنے میں مگن تھے یعنی مصروف تھے اور ہر کوئی خوش تھا. فرحان اور نمرہ بھی برف کو دیکھ کر مچل گئے. انہوں نے بھی اپنے امی ابو کے ساتھ مل کر برفیلا آدمی بنایا. اب آپ بیٹے اگر اسی پکچر پہ غور کریں پیج نمبر 72 کے اوپر تو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے جس میں آپ کو ایک
बर्फ का आदमी बना हुआ, यानी बर्फीला आदमी, जिसे आप आइस मैन भी कहते हैं, वो बना हुआ नजर आ रहा है। और फरहान और निम्रा ने भी मिलकर एक बर्फीला आदमी बनाया और फिर उसको खूब संवारा और उसको उसको नीले रंग का मफलर पहनाया, और फिर इस बर्फीले आदमी के साथ उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें खिंचवाई। अबू जान ने भी बर्फीले आदमी के साथ बच्चों की तस्वीरें खींची और उसने खूबसूरत नज़ारे को उन्होंने कैमरे में कैद कर लिया। इसी तरह से शाम हो गई और वो बच्चे वापस अपने होटल में आ गए। रात हुई तो बच्चों ने अपने होटल की खिड़की से बाहर देखा तो बर्फ रुई के नरम कालों की तरह गिर रही थी, यानी बहुत ज़्यादा मुसलसल बर्फ पड़ रही थी। अभी आप इसी सबक नंबर 72 के ही सफ़े पे देखें तो आपको होटल नज़र आ रहा है, जिसमें फरहान और निम्रा आपको खिड़की में से बर्फ को देखते हुए नज़र आ रही हैं। ये दिलकश मंजर देखकर फरहान ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। दिलकश से मुराद है खूबसूरत मंजर, ठीक है। फरहान ने कहा, प्यारे अल्लाह जी, हमें इतना प्यारा मुल्क देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह ताला अल्लाह तेरा शुक्र है। सब बहुत खुशी से मुस्करा दिए और ये इनकी ज़िंदगी की यादगार सैर थी। अब बेटे हमारी इस सबक की पढ़ाई जो है वो मुकम्मल हो गई है। पेज नंबर 72 के ऊपर आपने रोज़ाना अपने सबक हर इस सबक की पढ़ाई जो है वो करनी है। हर उर्दू के सबक की एक एक दिन आपने एक एक सफ़े की पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब हम इसी सबक के सफ़ा नंबर 73 के ऊपर जा रहे हैं, जिसमें अगर आप किताब में देखें तो आपको अल्फाज मानी लिखे हुए हैं, लेकिन आपको पहले भी मैंने बता दिया था कि हमारे उर्दू के सिलेबस में अल्फाज मानी शामिल निसाब नहीं है, बल्कि अल्फाज मानी की जगह पे उन्हीं अल्फाज की इमला ली जाती है, ठीक है। तो यानी आपने अल्फाज मानी नहीं करने, बल्कि सिर्फ इन अल्फाज की इमला की तैयारी करनी है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इमला के अल्फाज लिखे हुए हैं और एक लफ्ज़ के नीचे 5 लाइनों की जगह छोड़ी हुई है। इस तरह से आपने एक लफ्ज़ को कम से कम 5 दफ़ा लिखना है और उसको फिर अच्छी तरह से याद भी करना है, और ये काम आपने अपनी कॉपी के ऊपर करना है, ठीक है। तो पहला जो हमारा लफ्ज़ है वो है सय्याह, दूसरा मसनूआत, तीसरा जो हमारा लफ्ज़ है वो घड़ियाल, चौथा जो हमारा लफ्ज़ है वो मगन, पांचवा लफ्ज़ है दिलकश इमला का, ठीक है, और छठा इमला का लफ्ज़ है चहल पहल। बेटे आप लोगों ने इन अल्फाज की अच्छी तरह से तैयारी करनी है, हर लफ्ज़ को 5 दफ़ा लिखना है और अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। अब हम उर्दू के सवाल नंबर 2 की तरफ जाते हैं, जिसमें आपको सवालात के जवाबात देने हैं, और ये काम भी आपने अपनी कॉपी के ऊपर करना है, ठीक है। सवाल नंबर 1 है, फरहान और निम्रा सर्दियों की छुट्टियों में सैर करने कहाँ गए? तो इसका जवाब है फरहान और निम्रा सर्दियों की छुट्टियों में सैर करने मरी गए। सवाल नंबर 2, मरी को मलका कोहसार क्यों कहा जाता है? तो जैसे मैंने आपको सबक के शुरू में भी बेटा बताया था कि मरी में चारों तरफ बुलंदोबाला पहाड़ हैं, तो इसलिए इसको मलका कोहसार कहते हैं। तो इसका जवाब ये होगा कि मरी को बुलंदोबाला पहाड़ों की वजह से मलका कोहसार यानी पहाड़ों की मलका कहा जाता है। सवाल नंबर 3, सयाह किसे कहते हैं? तो आपको जैसे मैंने सबक में भी समझाया था, सैर करने वाले को सयाह कहते हैं, ठीक है ना। तो उसका जवाब ये है कि दूसरे इलाकों से सैर के लिए आने वाले लोगों को सयाह कहते हैं। अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ जाएंगे। सवाल नंबर 4, अगर आप फरहान या निम्रा की जगह होते तो आप कौन सी चीज़ें खरीदते? तो इसका जवाब ये है कि अगर मैं फरहान या निम्रा की जगह पर होता तो मैं भी स्वेटर, ऊनी दस्ताने और खुश मेवाजात खरीदता। ये तो मैंने इसका जवाब आपको बता दिए बेटे, लेकिन अगर इसमें आप अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ लिखना चाहें, यानी अगर आप इसके अलावा कोई और चीज़ मरी में से ख़रीदना चाहें, तो आप इस सवाल के जवाब में खुद से भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 5 है, सबक में बयान किए गए मरी के दिलकश मंजर को अपने लफ्ज़ों में बयान करें। तो इसका जवाब है, मरी इंतहाई खूबसूरत और दिलकश वादी है। सर्दियों में बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़े वादी और भी हसीन लगती है। मरी की मशहूर सड़क माल रोड और डाकखाने की खूबसूरत तारीखी इमारतें बहुत मशहूर हैं। यहाँ गैर मुल्की सयाह भी बड़ी तादाद में घूमने फिरने आते हैं। मरी की खूबसूरत नज़ारों को हर कोई अपने कैमरे में कैद करता है। अब ये हमारा सफ़ा नंबर 73 मुकम्मल हो गया। अब हम सफ़ा नंबर 74 की तरफ आएंगे, जो कि जिसमें सवाल नंबर 3 है कि आपने सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। अब पहला इसमें आपको 3 ऑप्शंस दी गई हैं बेटे, आपने इन 3 ऑप्शंस में से कोई से जो दुरुस्त आपको
آپشن لگتی ہے، آپ نے اس کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ پہلا سوال ہے، بچوں کو چھٹیاں تھیں موسم گرما کی، موسم بہار کی یا موسم سرما کی؟ تو اس میں جو درست آپشن ہے وہ موسم سرما ہے، تو آپ نے موسم سرما کے گرد دائرہ لگا دینا ہے۔ نمبر 2، مال روڈ پر تاریخی مشہور عمارت تھی ہوٹل کی، اسکول کی یا ڈاک خانے کی؟ تو مال روڈ پر جو مشہور تاریخی عمارت ہے وہ ڈاک خانے کی ہے، مری کے جی پی او کی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 آپشن ہے، ابو جان نے ایک دکان سے دونوں بچوں کو خرید کر دیے، کپڑے، کھلونے یا دستانے؟ تو اس کا جو درست آپشن ہے وہ دستانے ہے۔ گھڑیال کو سجایا گیا تھا پھولوں سے، موتیوں سے، بتیوں سے؟ تو اس کا جو درست آپشن ہے وہ پھولوں سے، تو گھڑیال کو سجایا گیا تھا وہ پھولوں سے، ٹھیک ہے۔ ابھی پیج نمبر 74 کے اوپر ہی اگلا سوال آپ دیکھیں تو نہ ہے بات سے بات نکلے، اس میں آپ کو 4 پاکستان کے خوبصورت سیاحتی مقامات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ سیاحتی مقامات بیٹے اس کو کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دی گئی تصویروں کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کو کس جگہ جانا ان میں سے پسند ہے، یعنی اگر آپ کو یہ آپشن دی جائے تو آپ ان چاروں جگہوں میں سے کس کس جگہ جانا پسند کریں گے اور کیوں؟ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جھیل سیف الملوک، وادی کیلاش، قلعہ روہتاس، شاہی قلعہ، تو ان تینوں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ اب آپ کی مرضی کے اوپر ہے کہ آپ کو جو جگہ پسند آتی ہے تو آپ اس کے بارے میں کریں گے۔ تو میں آپ کو چاروں چیزوں کے چاروں جو ہمارے سیاحتی مقامات ہیں ان چاروں سیاحتی مقامات کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل دوں گی۔ جو پہلا ہمارا سیاحتی مقام ہے وہ ہے جھیل سیف الملوک۔ آپ کو اب اس کی اسکرین کے اوپر تصویر نظر آ رہی ہوگی۔ جھیل سیف الملوک جو ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دوں گی۔ جھیل سیف الملوک وادی ناران میں ہے۔ یہ پاکستان کی خوبصورت جھیلوں میں سے ایک جھیل ہے۔ ناران شہر سے یہ تقریباً 13 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور سطح سمندر سے اس جھیل کی جو بلندی ہے وہ 10,578 فٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جھیل سیف الملوک میں جاتے ہیں تو یہاں رہنے کے لیے آپ کو ہوٹل بھی دستیاب ہے، آپ یہاں پہ رہ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ کیمپ وغیرہ لگا کے بھی رہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جھیل سیف الملوک کی تصویر بھی دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ کشتیوں کی تصویریں نظر آ رہی ہیں، تو یہاں پہ آپ کشتی رانی بھی کر سکتے ہیں، گھڑ سواری بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت خوبصورت جھیل ہے پاکستان کی یہ۔ موسم گرما میں یہاں کے حسن کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، کیونکہ جو برف ہوتی ہے وہ پگھل جاتی ہے اور جھیل بہت خوبصورت لگتی ہے۔ لیکن موسم سرما میں بھی اس کی خوبصورتی مان نہیں بڑھتی اور جھیل جو ہے وہ برف کی چادر اوڑھ لیتی ہے۔ اب ہمارا جو دوسری تصویر ہے وہ ہے وادی کیلاش کے بارے میں، ٹھیک ہے بیٹے۔ وادی کیلاش جو ہے وہ چترال میں چترال سے تقریباً 35 کلومیٹر دور ایک وادی ہے۔ یہاں کے باشندے جو ہیں وہ کلاشی کہلاتے ہیں اور یہ جو علاقہ ہے یہ کافرستان بھی کہلاتا ہے، یعنی یہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ وہ آگ پرست ہیں، ٹھیک ہے۔ اس علاقے کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اتنا یعنی عرصہ گزر چکا ہے اپنی تہذیب و ثقافت کو اور اپنے لباس کو ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں لائی۔ کلاش کا مطلب ہے سیاہ کپڑے پہننے والے لوگ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں کی کلاش کی عورتوں کو دیکھیں تو وہ سیاہ رنگ کی لمبی سی میکسی پہنتی ہیں اور ان کے لباس میں موتیوں اور سیپیوں کا کام کیا جاتا ہے۔ سر پہ بھی وہ موتیوں اور سیپیوں کی ٹوپیاں پہنتی ہیں اور اس طرح سے وہ اپنے گلے میں موتیوں کے ہار ڈالتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو کلاش کے جو مقامی مرد ہوتے ہیں وہ شلوار قمیض اور اونی ٹوپی پہنتے ہیں اور ان کے جو ٹوپی ہوتی ہے اس پر کسی نہ کسی پرندے کا پر ضرور لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا آگ پرست ہیں۔ یہ لوگ سال میں 3 طرح کے میلے مناتے ہیں اور ان کی مذہبی عقائد میں رقص کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اب میں تیسری تصویر کی طرف جاؤں گی جو کہ قلعہ روہتاس کے بارے میں ہے۔ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی قلعہ روہتاس کی تصویر۔ قلعہ روہتاس جو ہے وہ 470 سال پہلے شیر شاہ سوری نے بنایا تھا۔ قلعہ روہتاس سطح مرتفع پوٹوہار کی سرزمین میں تعمیر کیا گیا ہے اور اس کی تعمیر جو ہے وہ شیر شاہ سوری کے دور میں ہوئی۔ یہ قلعہ جہلم سے تقریباً
16 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور یہ مسلم فن تعمیر کا حیرت انگیز شاہکار ہے۔ یہ قلعہ جو ہے وہ فوجی نقطہ نظر کے تحت تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا قلعہ ہے اور اس کی دیواریں مضبوط اور بہت اونچی ہیں۔ یہ بھی بہت خوبصورت جگہ ہے گھومنے کے لیے، آپ اپنے والدین کے ساتھ ضرور یہاں پہ جانے کی کوشش کیجیے گا۔ اب ہم چوتھی تصویر کی طرف آتے ہیں جو کہ شاہی قلعے کے بارے میں ہے۔ شاہی قلعے کی تصویر آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے۔ بیٹے شاہی قلعہ جو ہے وہ لاہور میں ہے۔ یہ تاریخی قلعہ مغلوں کی فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ قلعہ جو ہے وہ 1566 میں مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے بنایا تھا۔ اس قلعے کی دیواریں سرخ اور پختہ اینٹوں سے بنائی گئی ہیں اور یہ قلعہ جو تھا وہ رہائشی مقاصد کے لیے بنایا گیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے قلعہ روہتاس کے بارے میں بتایا، تو وہ جو تھا وہ فوجی مقاصد یعنی فوجی نقطہ نظر سے بنایا گیا تھا، لیکن جو قلعہ شاہی قلعہ ہے یہ رہائشی مقاصد کے تحت تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ قلعہ لاہور جو ہے وہ لاہور کی شان سمجھا جاتا ہے۔ قلعے کے اندر واقع چند مشہور مقامات میں شیش محل، عالمگیری دروازہ، نولکھا محل اور موتی مسجد دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتے ہیں۔ اب بیٹے میں نے آپ کو چاروں تصویروں کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل دی ہے، آپ ان کے بارے میں اپنے والدین کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں اور ان جگہوں میں سے جو بھی آپ کو سیاحت کے لیے پسند ہو آپ ان چاروں جگہوں میں سے کسی بھی جگہ میں یا چاروں جگہوں پہ جہاں پہ آپ کی مرضی ہو ضرور آپ سیر کے لیے جائیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنی اردو کے سبق میں صفحہ نمبر 75 کے اوپر آتے ہیں، جس میں سوال نمبر 5 ہے، اس میں لفظوں کا کھیل، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر 5 میں آپ کو اگر آپ دیکھیں تو سوال یہ ہے کہ الفاظ کے حروف کو آپ نے الگ الگ کرنا ہے اور پھر جو آخری لفظ ہوگا نا اس لفظ سے آپ نے ایک نیا لفظ بنانا ہے۔ اس کی پریکٹس ہم نے آپ کو پہلے بھی کروائی ہوئی ہے اور آپ ماشاءاللہ اس میں کافی اب پختہ ہو گئے ہوں گے۔ پہلا لفظ ہے مگن۔ اب مگن کی آپ نے توڑ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس یعنی حروف کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ تو مگن کے جو توڑ ہوں گے وہ کیا ہے؟ میم، گاف، نون۔ اور جو مگن کا آخری لفظ ہے وہ مگن کا جو آخری حرف ہے وہ نون ہے۔ تو نون سے آپ نے نیا لفظ بنانا ہے، تو نون سے نیا لفظ بنے گا ناک۔ آپ اس کے علاوہ اپنے سے بھی خود سے کوئی اور لفظ بھی لکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا جو ہمارا لفظ ہے وہ ہے منظر۔ اب منظر کے آپ توڑ کریں گے تو اس کے توڑ ہیں میم، نون، زوئیں اور رے، اور جو منظر کا آخری حرف ہے وہ ہے رے۔ تو آپ نے رے کے ساتھ نیا لفظ بنانا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے رے کے ساتھ نیا لفظ رات لکھا ہوا ہے، آپ رات کے علاوہ رے سے کوئی اور لفظ بھی لکھ سکتے ہیں، یا آپ کے اپنے اوپر بھی منحصر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے سیاح۔ سیاح میں آپ کو ایک بات بیٹے میں بتا دوں، پہلے بھی میں نے لیکچر میں آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جب بھی کسی لفظ کے اوپر تشدید یعنی آپ کو یہ کے اوپر تشدید کی علامت نظر آ رہی ہے تو اس کو پھر ہم 2 دفعہ لکھتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی سیاح میں بھی ہم یہ کو 2 دفعہ لکھیں گے۔ تو اس کے ہجے ایسے ہوں گے، سین، یہ کو 2 دفعہ لکھیں گے، یہاں پہ چھوٹی یہ کی آواز آ رہی ہے تو ہم یہ چھوٹی یہ کو 2 دفعہ لکھیں گے، الف اور ہے، اور جو سیاح کا آخری حرف ہے وہ ہے ہے، تو ہے سے ہم نیا لفظ بنائیں گے۔ تو نیا لفظ یہاں پہ میں نے ہے سے حلوہ لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس کے علاوہ ہے سے کوئی اور لفظ بھی بنانا چاہیں تو یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ نمبر 4 جو ہے ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے مصروف۔ تو مصروف کے آپ ہجے لکھیں گے میم، صاد، رے، واو، فے، مصروف۔ آخری جو ہمارا لفظ ہوگا وہ فے ہے، تو فے سے ہم نیا حرف آخری جو ہمارا حرف ہے وہ فے ہے، فے سے جو نیا ہم لفظ بنائیں گے وہ ہے فوارہ۔ اس کے بعد ہمارا اسی سوال کا آخری جو لفظ ہے وہ ہے گھڑیال۔ تو گھڑیال کے ہم ہجے لکھیں گے گھاف، رے، یہ، الف، لام، گھڑیال، اور لام جو آخری ہمارا حرف ہے اس سے ہم نیا لفظ بنائیں گے لٹو۔ اس طرح سے ہمارا سوال نمبر 5 مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم اسی سبق 75 کے ہی اگلے سوال نمبر 6 کے اوپر آئیں گے، جس میں آپ کو بے معنی الفاظ دیے گئے ہیں۔ آپ نے ان بے معنی الفاظ کو روانی کے ساتھ یعنی ایک فلو کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بیٹے بے معنی الفاظ بچوں کو یہاں پہ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو رٹے سے نکالنا یعنی رٹے سے ہٹا کر آپ کو پڑھانے کی پریکٹس کرنا۔ تو آپ نے ان الفاظ کو
پڑھنے کی پریکٹس کرنی ہے، تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ میں آپ کو ان الفاظ کو پڑھ کے بتا بھی دیتی ہوں، اور آپ نے بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ ایک روانی کے ساتھ، ایک فلو کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھ سکیں۔ تو میں ان کی آپ کو پڑھائی کر دیتی ہوں۔ باکا، کھاگا، راشا، سوتھی، گاجے، کھوڑا، سورو، سوڈو، بوغا، نایا، زاآ، کوزا، پھولا، فورو، خوزو، چاگا، ساجا، نوکھو، بھودو، زوکو، راگی، پاجھا، کھاتو، تاخا، بھالی، ہازی، راچی، فاگا، واگی، کایا، ناکھی، خاخی، گھرٹی، ماجی، سانی، کھاپے، راٹی، شاجا، جھاڑی، باخی، تاچی، تاٹھی، ہاگی، گھاتی، روہلی، ساٹا، ساگی، تانی۔ اچھا بیٹے، میں نے آپ کو ایک دفعہ پڑھائی کر کے دے دی ہے۔ یہ تمام بے معنی الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک فلو کے ساتھ، ایک روانی کے ساتھ الفاظ کو پڑھ سکیں، اور آپ کی اردو کی جو پڑھائی ہے، یعنی آپ کو جو اردو کی ریڈنگ ہے وہ اچھی ہو سکے۔ اب ہم درسی کتاب کے دوسرے صفحے کے اوپر جا رہی ہیں۔ ہمارا جو صفحہ نمبر 76 ہے، 76 میں آپ کو قواعد سیکھنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا سوال نمبر 7 ہے۔ پہلے جیسے میں نے آپ کو لیکچر میں بتایا تھا، فعل کسے کہتے ہیں؟ تو فعل بیٹے ہمیشہ ایکٹنگ ورڈ کو کہتے ہیں، جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا پایا جائے۔ اب فعل کی 3 اقسام ہیں، فعل حال ہے، فعل ماضی ہے، فعل مستقبل ہے۔ تو یہاں پہ ہم آپ کو فعل حال کے بارے میں بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ فعل حال وہ فعل ہے، یعنی وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا موجودہ زمانے میں پایا جائے، یعنی جو اب ٹائم چل رہا ہے اس زمانے میں جو کام ہوگا اس کو فعل حال کہتے ہیں۔ آپ کو مثال دیں گے تو اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب پہلا ہے یہاں پہ، فرحان بازار گیا تھا۔ اب یہ آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، گزرے زمانے میں ذکر ہو رہا ہے نا کہ فرحان بازار گیا تھا۔ تو اب اس فعل ماضی کو ہم نے فعل حال میں تبدیل کرنا ہے، تو اس کو ہم تھا کو کاٹ کے ہے کر دیں گے، تو یہ پھر فعل حال میں آ جائے گا۔ فرحان بازار گیا تھا، تو اس کو فعل حال میں آپ لکھیں گے فرحان بازار گیا ہے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ دوسرا ہمارے پاس ہے، نمرا کتاب پڑھتی تھی۔ تو تھی کو آپ ہے میں چینج کریں گے، یعنی موجودہ زمانے میں کریں گے، تو پھر یہ فعل حال ہو جائے گا۔ نمرا کتاب پڑھتی تھی کا فعل حال ہے، نمرا کتاب پڑھتی ہے۔ اب تیسرا ہمارے پاس اس کا ہے جملہ، لوگ تصویریں کھینچنے میں مصروف تھے۔ تو تھے کو ہم ہیں میں چینج کر دیں گے، تو اس طرح ہمارا فعل ماضی جو ہے وہ فعل حال میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو لوگ تصویریں کھینچنے میں مصروف تھے کا فعل حال جو ہے، لوگ تصویریں کھینچنے میں مصروف ہیں۔ تو یہ موجودہ زمانے میں بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے ہے، کچھ فاصلے پر ایک گھڑیال تھا۔ تو اس تھا کو ہم ہے میں چینج کر دیں گے، تو کچھ فاصلے پر ایک گھڑیال ہے، تو یہ موجودہ زمانے میں بات ہو جائے گی کہ کچھ فاصلے پر ایک گھڑیال ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہماری آخری جملہ ہے، امی کھلونے لائی تھیں۔ اب تھیں کو ہم ہے میں چینج کر دیں گے، تو پھر اس طرح فعل ماضی جو ہے وہ فعل حال میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو امی کھلونے لائی ہیں۔ اس طرح ہمارا یہ سوال نمبر 7 ہو گیا ہے۔ آپ نے اس کو بھی کاپی کے اوپر کرنا ہے، اپنی بک کتاب کے اوپر بھی آپ کو اس کی جگہ دی گئی ہے، اپنی کتاب پہ بھی اتارنا ہے اور اپنی کاپی کے اوپر بھی لکھنا ہے۔ اب ہم سوال نمبر 8 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 8 اسی سبق نمبر صفحہ نمبر 76 کے اوپر یہ آؤ لکھیں۔ یہاں پہ بیٹے لکھنے کی آپ کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے، تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں اور اپنی پسندیدہ مقام کی سیر کا حال جو ہے وہ کم از کم 10 جملوں میں لکھیں۔ یہاں پہ جیسے ہمارا یہ سبق ہے ہی مری کے بارے میں ہے، تو میں نے یہاں پہ جو ہے وہ پسندیدہ مقام کی سیر جو ہے وہ مری کا، یہاں پہ مری کے بارے میں ہی لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو مری کے علاوہ کوئی اور مقام جہاں پہ آپ سیر کرنے کے لیے گئے ہیں، جا چکے ہیں یا جانا چاہ رہے ہیں، تو اس مقام کی پسندیدگی کے بارے میں بتائیں، اور اس مقام کے بارے میں کم از کم 10 جملوں میں لکھیں، ٹھیک ہے؟
تو یہاں پہ میں آپ کو مری کے بارے میں بتاؤں گی. تو اس کا عنوان ہے میرا پسندیدہ سیر کا مقام. میں اب اس کی آپ کو پڑھائی کر کے بتا دیتی ہوں. میرا پسندیدہ سیر کا مقام مری ہے. مری کے مناظر بہت خوبصورت ہیں. ہم سردیوں کی چھٹیوں میں مری گئے تھے. ہر طرف برف ہی برف تھی. میں اور میرے بہن بھائی برف دیکھ کر بہت خوش ہوئے. مری کی مشہور مال روڈ پر خوب رش تھا. یہاں بہت زیادہ کھانے پینے اور کپڑوں کی دکانیں تھیں. ہم نے یہاں سے پیاری پیاری چیزیں خریدیں. ہمیں مری کی سیر بہت اچھی لگی. مری کی خوبصورتی دیکھ کر ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں اتنے خوبصورت شہر سے نوازا. اس طرح بیٹے میں نے آپ کو صفحہ نمبر 76 تک سارا کروا دیا ہے. اس سوال نمبر 8 کو آپ نے اپنی کتاب کے اوپر بھی آپ کی جگہ بنی ہوئی ہے. آپ نے اس طرح اپنی کتاب کے اوپر بھی اتارنا ہے اور اسی کو آپ نے اپنی کاپی کے اوپر بھی لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سبق کی آپ نے بہت اچھی طرح سے پڑھائی کرنی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو مری کی سیر سبق جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا. آپ نے اپنے سبق کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے. تمام سوالات کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اپنی پڑھائی کو دل لگا کے کریں گے اور مری کی سیر جو سبق ہے اس کی خوب اچھی طرح سے تیاری کریں گے. انشاءاللہ اس کے بعد نئے سبق کے ساتھ آپ کے پاس پھر آؤں گی. اللہ حافظ. کتنے منٹ کا ہوا ہے؟